بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک شخص بارگاہ اقدس میں بہت زیادہ بول رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان پر کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کیا، دو ہونٹ اور دانتوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا، تیری زبان کو روکنے کے لیے کیا چیز کم ہے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت ہونے والی کسی نماز پڑھو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے بارے میں بعد میں معذرت کرنی پڑے، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اشیاء سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو طویل عرصہ تک خاموش رہے۔ کسی نے پوچھا، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، اسی بولنے نے تو مجھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر فرما رہے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صفحہ پر کھڑے ہو کر تلبیہ پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے، اے زبان، اچھی بات کہو، فائدہ ہوگا، بری بات سے خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گی، اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ حضرت سیدنا مالک بن سیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ربال کیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد ہمارے ہاں تشریف لائے، فرمایا، اپنے والد محترم کو باہر بھیجیے۔ میں نے عرض کی، وہ تو سو رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے پلٹ گئے کہ یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ ابھی ان کے پیچھے ہو لیا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ابوالفضول، تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ آخر تجھے یہ فضول بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تمہیں سزا بھگتنا ہوگی، میں سال بھر تجھے تکیے پر سر نہیں رکھنے دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں تھے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا حنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے سردار کیسے بنے، حالانکہ نہ تو وہ عمر میں سب سے بڑے ہیں نہ ہی مال و دولت میں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہیں یہ سرداری اپنی زبان پر حکومت کرنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن سنان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مکان کے پاس سے گزرے، اس کے مالک سے دریافت کیا کہ مکان بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ دل میں سخت نادم ہوئے کہ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے مغرور نفس، بیکار و بے مقصد سوالات میں قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال کے روزے رکھے۔ منقول ہے، ایک مرتبہ 4 ممالک کے بادشاہ کسی جگہ جمع ہوئے تو ایران کے بادشاہ نے کہا، میں نے بول کر کبھی نہیں پچھتایا، لیکن بولنے کی وجہ سے بارہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ روم کے بادشاہ نے کہا، اپنی ان کہی بات کی تردید میرے لیے بہت آسان تھی، جب کہی ہوئی بات کی تردید مجھے بے حد دشوار محسوس ہوئی۔ چین کے بادشاہ نے کہا، جب تک میں خاموش رہا اپنی بات کا مالک تھا، لیکن جب وہ بات کہہ بیٹھا وہ میری مالکہ بن گئی۔ ہند کے بادشاہ نے کہا، مجھے تو بولنے والے پر حیرت ہے کہ وہ ایسی بات کہتا ہی کیوں ہے کہ منہ سے نکل جائے تو نقصان دے، اگر نہ نکلے تو کچھ نفع نہ دے۔ ایک مرتبہ بادشاہ بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اسے کسی پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دی، اس نے پرندے کی طرف تیر پھینکا، جو اسے جا لگا، وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرام نے کہا، زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ نہ بولتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ یہ تمام واقعات زبان کے سلسلے میں احتیاط پسندی کے آئینہ دار ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حفاظت زبان کے لیے عملی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔